آج مخالفین بھی کہہ رہے ہیں جو میڈیا پر جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی ان بند کمروں کے اجلاسوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان پر پریشر ڈالا گیا. صرف کشمیر پہ نہیں، اسرائیل کو ماننے پر بھی پریشر تھا. آپ کشمیر کو بھول جائیں اور تجارت کریں. قاسم سوری صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو لے کر عمران خان صاحب پہ بار بار یہ الزامات لگائے گئے کہ کشمیر کا سودا عمران خان صاحب نے کر دیا. پھر بند کمروں کی میٹنگ سے ہمیں خبریں ملنا شروع ہوئیں اور پھر باقاعدہ ہم خود وٹنس بھی ہیں کہ یہ ایک کانسیپٹ دینے کی کوشش کی گئی اور ہمیں ایک قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، صرف کشمیر پہ اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہیے. تو یہ سوچ ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کہیں اور سے پنپ رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا اس چیز کو فیس کیا؟ کیا پرابلم کیا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پرویز مشرف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اچھے کام برے کام ہر دور حکومت میں ہوتے ہیں. جو بلوچستان کے ساتھ جو کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا ہوا. نواب اکبر بگٹی کو جس طرح شہید کیا گیا، جس طرح لوگ دوبارہ پہاڑوں پہ چلے گئے، جس طرح فوج کے ساتھ جو نفرت پیدا ہوئی، عوام کی دوریاں ہوئیں، یہ ایک جو ہے وہ تاریکی کی طرف لے گئے تھے. جہاں تک آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آج مخالفین بھی کہہ رہے ہیں جو میڈیا پر جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی ان بند کمروں کے اجلاسوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان پر پریشر ڈالا گیا. عمران ریاض بھائی، صرف کشمیر پہ نہیں، اسرائیل کو ماننے پر بھی پریشر تھا. آپ کشمیر کو بھول جائیں اور تجارت کریں، یہ آئیڈیا فلوٹ کرتا تھا اور عمران خان پر پریشر آتا تھا کہ کسی طرح کشمیر کو بلا کر انڈیا سے صلح کریں اور کاروبار کریں ان سے. آپ جو ہے وہ کیا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں پورے اسلام کے؟ کیا فلسطین کو آپ جو ہے وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں. آپ دیکھیں دوسرے اسلامک ممالک کو. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے سٹینڈ لیا. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا آپ سب کے سامنے، اڈے نہیں دیے امریکہ کو، ایٹمی پروگرام کو بدتریج بند نہیں کیا، کھڑے رہے اپنے اصولوں پر اور کشمیر کا پوری دنیا میں مقدمہ لڑا. تاریخی سپیچ کی اقوام متحدہ میں جب کھڑے ہو کے، اور کس طرح انہوں نے کشمیر کو ڈیفینڈ کیا، اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا، فلسطین کی آزادی کی آواز اٹھائی، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں سے ظلم ہو رہا تھا اس کی آواز اٹھائی. آج 5 فروری ہے، تجدید وفا کا دن ہے. اپنے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی آزادی کی جو داستان ہے، جس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچوں نے، ماؤں نے قربانیاں دی، اپنے جوان شہید کیے ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں پہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کر سکتے اگر ہم کشمیر کے ان شہداء کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ان کی حقیقی آزادی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ہم نے تو ہر طرح کے تعلقات کو پیچھے کر دیا تھا ہندوستان کے ساتھ کہ جب تک دوبارہ کشمیر کو ان کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو آج یہ حقیقت سب کے سامنے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون وہ طاقتور حلقے تھے جو پریشر ڈالتے تھے ہماری اس حکومت پہ، اور عمران خان صاحب ان کا پریشر نہیں لیتے تھے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.